بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی نے سورۃ عصر کا حوالہ دے کر یہ سوال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والعصر یعنی زمانے کی قسم، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، جلد باز ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے جلد بازی کر کے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کر لیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا ظلم کیا، اس کو جان سے مار دیا، لیکن یہ بھی اس نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا، کیونکہ وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اس کے سارے گناہ جو ہیں قاتل کے ذمے آ جائیں گے۔ مقتول جو ہے اس کی جان چلی گئی، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اگر اس کے عقائد صحیح ہیں تو وہ بلا حساب جنتی ہو گیا، کیونکہ اگر کسی حق پر اس نے اپنی جان دی ہے، دوسرے نے ناجائز قتل کیا ہے، تو اس کے سارے گناہ اس کے ذمے اور وہ پاک صاف ہو کر جنت میں چلا گیا۔ تو آگے بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ پھر کیا مرشد کامل سے جو لوگ بیعت کر لیں تو وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ خسارہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہوں نے کسی مرشد کامل سے بیعت نہیں کی، تو بیعت کر کے اس خسارے کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں سورۃ فتح میں بیعت کے بارے میں، بیعت کی فضیلت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، جو لوگ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو دیکھیں اب اللہ تبارک تعالیٰ صاف بیعت کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ اس خسارے سے نکل گئے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، تو اب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اسی طرح سرکار نے اپنی امت کے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں جو نبی ہوئے ہیں ان کی مثل ہوں گے۔ تو پھر ان کے ہاتھ پر بھی جو بیعت کرے گا تو وہ اسی طرح ہے جس طرح صحابہ نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ راضی ہو گئے اور جنت کی بشارت دے دی، تو وہ ولیوں کے ہاتھ پر بھی جو اللہ کا ولی ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بھی ایسے ہی ہے جیسے سرکار فرما رہے کہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، میری امت کے ولی جو ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، مناقب صحابہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں کہ ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ مثل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرا بھائی اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون۔ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن نبیوں کی مثل ہیں، نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا لا نبی یا بعد ہی۔ تو اس طرح بیعت مرشد کامل سے جو شخص کرتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرشد اللہ کا ولی ہو، کیونکہ پیر کے لیے پیر کا باپ، پیر کا بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، تو پھر تو اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ جس طرح صحابہ نے بیعت کی تو اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح اگر کامل مرشد سے بیعت کرے گا تو وہ بھی اسی طرح وہی فضیلت اس کو نصیب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ پھر اللہ سے راضی رہے تو وہ بھی ولایت کو پہنچیں گے۔ تو اس طرح
اپنے اعمال سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بھائی صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا مرشد کا عمل سے بیعت کیے بغیر اپنے اعمال سے بھی آدمی اس خسارے سے بچ سکتا ہے؟ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ہے نا بیعت ہونا لازمی چیز ہے اس کے لیے، جیسے قرآن پاک سے ثبوت ہے کہ جو صحابہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو اسی طرح یہ مرشد کامل سے بیعت کرنے سے ہی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ باقی اعمال اگر دیکھیں تو شیطان کے اعمال تو بہت تھے، لیکن آدم علیہ السلام کو اس نے قبول نہیں کیا اور بولا کہ میں ان سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، تو دیکھ لیں دوست کی ہے، اعمال کسی کام نہیں آئے۔ اور اسی طرح 72 دوست کی فرقوں کے مولوی جو ہیں اعمال تو ان کے بھی بہت ہیں، عقائد خراب ہیں، تو نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سارے دوزکی ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سب دوزکی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ دیکھ لیں، اس میں 3993 نمبر حدیث ہے کہ فرقہ تن کلہ فی النار، سب فرقے 72 فرقے ہوں گے، سب کے سب دوزکی ہوں گے۔ تو ان کے بھی اعمال دیکھیں کسی کام نہیں آئے، سرکار نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہوں گے، ابن ماجہ کی حدیث 3993 نمبر، فرقوں کا باب، کہ یہ سب دوزکی ہوں گے۔ اب اس میں دیکھیں بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں سورۃ فتح میں۔ اور اسی طرح دیکھیں ویسے بھی غور کریں تو باقی جتنے کام ہیں سب کے سب ذریعہ معاش ہیں۔ یہ مولوی نمازیں پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی بناتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ٹیوشن قرآن پاک کی پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، یعنی سب کام جو ہیں دنیا کے وہ ذریعہ معاش ہیں، روزی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ اور بیعت کرنا جو ہے یہ ذریعہ نجات ہے، یہ ذریعہ معاش نہیں۔ کئی جو 2 نمبر پیر اور مولوی پیر بنے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو بھی ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، اس لیے خود بھی دوست کی، جو ان کے ساتھ لگیں گے وہ بھی بیچارے دوست کی، کیونکہ ان کو تو انہوں نے دھوکہ دے کر کے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو اس طرح بھائی یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بیعت ہونا پیر کے لیے بالکل، مرشد اگر کامل ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، تو اللہ کا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اس طرح میرا بھائی قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بیعت کرنا جو ہے یہ ذریعہ نجات ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ ذریعہ معاش ہیں، روزی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ تو میرا بھائی قرآن و حدیث کے مطابق مرشد کامل کی تلاش کریں اور اس خسارے سے بچ جائیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل حق ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، یہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس طرح آپ کے سامنے بھی ہے، یہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں یہ بھی کسی سے بیعت ہی ہوئے تھے، تو دیکھیں اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ بشارت فرما دی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو اس طرح مرشد کامل کی تلاش کریں، نور ایمان بیعت کر کے حاصل کریں، تو پھر آپ خسارے سے بچ جائیں گے اور انعام والے بندوں میں ہو جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام والے بندے جو ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، ان سے دوستی کر لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور رسول حضرات کے صدقے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔